صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم احد کے واقعے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بدر میں شکست کے بعد کفار جو ہیں اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور دوسرے قبائل کے ساتھ اور یہود مدینہ کے ساتھ بھی کچھ ساز باز چل رہی ہے۔ اس ساری تیاری کے اندر جب وہ آخری مراحل میں پہنچتی ہے اور لشکر تیار ہوتا ہے تو آپ کے پاس پہلی رپورٹ اس کی جو آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ عباس ابن عبد المطلب کا پیغام ہے، اور وہ انہوں نے یعنی بتایا، کتابوں میں آتا ہے کہ 3 دن کی مسافت کے اندر 3 دن کے اندر وہ مدینہ اور مکے کے درمیان کا سفر طے کر کے ان کا جو قاصد تھا، اور وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنی جلدی وہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے یہ خبر، اس کی ارجنسی کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا انتظام کیا کہ وہ جلدی یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور وہ ہم بتا چکے ہیں بدر کے فوراً بعد وہ اوپنلی ایمان لا چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے تو ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ 3000 کا لشکر تیار ہو رہا ہے، اس میں اتنے اونٹ ہیں، اتنے سوار ہیں، ان کی پوری جو بھی تیاری تھی اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سننے کے بعد اس کو اور مزید کنفرم کرنے کے لیے ایک اور صحابی کو بھیجا مکے، تاکہ وہ اس لشکر کے ساتھ بلینڈ ہو کے اس کی جو مزید تیاریاں ہیں اس کی رپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ اور وہ رپورٹ جب وہ آ گئی تو پھر اس کے بعد 2 اور صحابیوں کو بھیجا۔ مطلب یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی اہم معاملے میں جب آپ کوئی بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہوں، اور خاص طور پہ آپ کسی لیڈرشپ پوزیشن کے اندر ہیں اور ایسا اہم معاملہ ہے، تو اس کی تصدیق اور اس کی مکمل ڈیٹیل لینے کے بعد جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو رپورٹ تھی اس کے بعد مزید اس کی انٹیلیجنس رپورٹس اس کو ریفریش کیا، اور اس کو اچھی طریقے سے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی تیاری شروع کی، اور اپنی تیاری بھی بالکل سیکریسی کے اندر شروع کی۔ اور جن لوگوں سے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ان کو یہ خاص طور پہ ہدایت کی گئی کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، بلکہ ایک صحابی کا جو انصار صحابی تھے سعد، ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو شاید ان کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے اوٹ سے یا کسی دوسرے کمرے سے یہ بات سن لی تھی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ تاکید کی کہ اس کی خبر کسی کو نہیں دینا، تو ان کی اہلیہ نے بعد میں آ کے قریدنے کی کوشش کی، اور پھر جب انہوں نے نہیں بتایا ان کو۔ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر اسے کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں اور اسٹیٹ کے معاملات، اور خاص طور پہ یہ جنگ اور اس قسم کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سر راہ ایسی باتیں نہیں کرتے، اور بلکہ اپنے کلوزسٹ ایون آپ اپنی خواتین کے ساتھ بھی انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے شیئر نہیں کیا۔ تو وہ خاتون جو تھی انہوں نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے پردے کی اوٹ سے کہ انہوں نے اس جنگ کے بارے میں آپ سے بات کی ہے کہ قریش کا لشکر جو ہے وہاں آنے والا ہے، اور تو انہوں نے اس پہ یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے تو مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، لیکن یہ خاتون تک بات سمہاؤ پہنچ گئی، اور اس کی وجہ سے میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالی اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنے جو کچھ ہو گیا بس آپ احتیاط کریں۔ پھر اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے، ایک نسبتاً بڑی مجلس جس کے اندر زیادہ لوگ شریک ہیں، ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں کیا اسٹریٹجی، کیا پلان کیا جائے۔ تو 2 قسم کی رائے سامنے آتی ہیں۔ ایک رائے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے کہ مدینے میں رہ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے پیچھے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم مدینے میں اگر ہم اسٹریٹ کے اندر وہ آئیں گے تو ان کے لیے
اتنا آسان نہیں ہوگا ہمیں شکست دینا، اور ہم ایون ہمارے جو گھر والے ہوں گے، جو خواتین ہوں گی، وہ بھی چھتوں پہ موجود ہوں گی اور وہ بھی اپنا حصہ اس جنگ میں ڈال سکتی ہیں اسی طریقے سے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پلان تھا. اور کوئی اور باتیں تھیں جس کی بنا پہ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقین کے سردار ہیں، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے. اس کے پیچھے کچھ قبائلی رنجشیں بھی اس کا حصہ رہی ہوں گی، اور دیگر کچھ اور معاملات تھے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مدینے سے باہر جا کے مقابلہ کرنے کو ترجیح دے رہے تھے، ان میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو نوجوان زیادہ تھے، اور وہ جوشیلے لوگ تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم کیوں پیچھے ہٹیں، ہم کیوں ڈیفینسو ہوں، ہم جا کے ان کا میدان میں مقابلہ کریں گے. اور دوسرے وہ لوگ تھے ان میں زیادہ جن کو بدر کے جنگ میں غزوہ بدر میں موقع نہیں ملا تھا. ہم نے بدر کے بیان میں بتایا تھا کہ وہ اتنی ہیسٹ میں، اتنی جلدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے روانگی اختیار کی کہ انہوں نے مثلا اوس قبیلے کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو جانور ہیں وہ ابھی چراگاہوں میں ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا. تو اوس قبیلے کے بہت کم لوگ اس میں جا سکے تھے. اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم باہر جا کر مقابلہ کریں. تو یہ بہرحال فار ڈفرینٹ ریزنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ رائے تھی کہ وہ مدینے میں رہیں، اور عبداللہ ابن ابی کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میجورٹی کی رائے تھی، جو کہ اس کو انہوں نے ایک طرح سے ہمارے لیے ایک لیسن پیش کیا، وہ یہ کہ جو قرآن کہتا ہے نا امرہم شورا بینہم، یہ اس کی سمجھیں اس آیت کی تفسیر ہے. یہ پورا واقعہ جو ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا، اور جو لوگوں کا اوور ویلمنگ مشورہ تھا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنی زرہ انہوں نے ڈالی اور وہ واپس آئے. اتنی دیر میں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہم نے کچھ یہ زیادتی کر دی کہ ہم کو بہت زیادہ پریشرائز رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ان کی بات مان لیتے جو وہ کہہ رہے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو انہی لوگوں نے جنہوں نے پہلے باہر جانے کا مشورہ دیا تھا مقابلے کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ جو کہتے ہیں اس کے اوپر تیار ہیں اور وہی صحیح فیصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے کہ ایک دفعہ جب وہ زرہ بختر پہن لے تو اس وقت تک وہ اسے اتارے جب تک دشمن سے مقابلہ نہیں ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر دیتا. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حالانکہ یہ فیصلہ پھر ایک بات اس کو ریپیٹ کر لیں کہ یہ شورا کا جو معاملہ ہے بہت اہم ہے. یہ مطلق العنانی، یہ جو بادشاہت اور یہ جو سب ایون ان دی ریلیجس میٹرز یا ایک دنیاوی میٹرز کے اندر کوئی جو یعنی ایک شیخ ہے یا ایک بہت بادشاہ ہیں جن کے آگے سب لوگ جو ہیں ان کے حکم کے وہ ہیں، اب پیغمبر سے آگے تو کوئی نہیں ہو سکتا. ان نے یہ کر کے ہمیں ایک راہ دکھائی کہ شورا کے ساتھ معاملات مسلمانوں کے وہ چلتے ہیں. حالانکہ اس کا انجام جو تھا ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں خاصی مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں اس میں. لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہوا اور اس کے اوپر وہ آگے چلے. اب آگے جب چلے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں جو کم عمر کے لوگ تھے ان کو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ. ظاہر ہے کہ نوجوان ایک خاص ایج سے یا ایک خاص ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن اندازے سے انہوں نے جیسے کہ بہت ہی چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو اس کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. ایسے ہی ایک کم عمر لڑکا تھا جس کا نام تھا رافع، اور رافع کو جب واپس بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تمہاری عمر چھوٹی ہے تم واپس چلے جاؤ. تو رافع نے کہا کہ لیکن میں تو بہت ہی اچھا آئی ایم ویری گڈ اسنائپر یا تیر انداز ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اجازت دے دی کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں. اس بات کو سن کر ایک اور صحابی تھے، وہ بھی ینگسٹر تھے، تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ لیکن یا رسول اللہ رافع کو تو میں کشتی اگر آپ کرائیں تو میں اسے شکست دے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو پھر یہ مقابلہ ہو جائے. تو پھر یہ مقابلہ ہوا اور باقی انہوں نے رافع کو شکست دے دی، تو پھر انہیں بھی اجازت دے دی گئی. اس میں ایک وائنڈ اپ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو یہ کہتے ہوئے کہ نوجوان جو ہیں ایک تو ویسے ہی جو کم عمر لوگ تھے وہ آپ کی تحریک کا خاص حصہ تھے. ہم نے نوجوانوں کے حوالے سے یہ بھی دیکھا بدر کے معاملے میں کچھ نوجوان تھے جو صرف ایک دکھاوے کے لیے، جو مکے کے ایلیٹ جو خاندانوں کے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے تھے، ان کا انجام بھی ہم نے دیکھا. لیکن اصل تحریک بھی نوجوانوں نے ہی چلائی تھی. اب اس میں زیادہ تر جو صحابہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمر کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں تو خود
نبوت آپ کو ملتی ہے، اور ان سے کم عمر صحابہ سب آپ کے ساتھ ہیں. کچھ گنتی کے صحابہ ہیں جن کا نام آتا ہے جو آپ سے زیادہ عمر کے، ارباز ابن ساریہ اور اسی طرح کے کچھ لوگ اور ہیں، لیکن زیادہ تر نوجوان تھے. اور نوجوانوں کو بہت اہمیت اس حساب سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت اہم پیغامات حدیث کے سلسلے میں وہ بھی نوجوانوں کو دیے، اس لیے کہ ان کی میموری اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک زندگی ہے کہ اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. ان ساری چیزیں حضرت عائشہ ہوں یا وہ 4 عبداللہ ہوں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، یہ بہت مشہور ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت کم عمری میں مسلمان ہوئے تھے، ان سے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ملتا ہے. ابو ہریرہ کوئی زیادہ عمر کے نہیں تھے. تو یہ نوجوانوں کا ایک خاص رول ہے اسلام کی تنظیم میں، اسلام کی تبلیغ میں اور ترویج میں. تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور آج کے نوجوانوں کے حساب سے بھی ہمیں ان کو اہمیت دینی چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی اپنے اس کردار کو جو کہ سنت اور سیرت کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کی طرف غور کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد